پاکستان کے شمالی علاقے ہنزا سے واخان کا پرخطر تجارتی سفر۔ افغانستان کے برف پوش پہاڑوں پر مشتمل دور افتادہ واخان راہداری کو زمانہ قدیم سے تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں برف پوش پہاڑوں پر مشتمل دور افتادہ واخان راہداری کو زمانہ قدیم سے تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ شاہراہ ریشم کا حصہ بھی رہی ہے۔ سطح سمندر سے 16,300 فٹ کی بلندی پر واقع واخان راہداری پاکستان کے شمالی علاقے ہنزا سے متصل ہے اور یہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے علاوہ چین اور تاجکستان سے بھی منسلک ہے۔ ہنزا کے تاجر صدیوں سے قراقرم پہاڑی سلسلوں پر ارشاد پاس جیسے راستوں سے گزرتے ہوئے واخان کے مقامی قبائلیوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس مشکل راستے پر تاجر مال بردار جانوروں کے ذریعے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ تجارتی قافلے میں شامل فرانسیسی خبرساں ایجنسی AFP کے نامہ نگار کو تاجر افضل بیگ نے بتایا کہ اس راستے پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور یہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ واخان کے علاقے میں واخائی قبیلہ آباد ہے اور تاجروں سے باغ اور مال مویشیوں کے بدلے میں سامان تجارت خریدتا ہے۔ اس دشوار گزار پرخطر راستے پر سفر کے دوران تاجروں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور طوفان کی صورتحال میں حد نگاہ چند فٹ تک ہی رہ جاتی ہے اور تاجروں کو آگے چلنے والے گھوڑوں کی آوازوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تاجر اسلم بیگ نے بتایا کہ تجارتی راستے میں آنے والے غاروں میں تاجروں کی باقیات ملتی ہیں جو سفر کے دوران موسم کی سختیوں کی وجہ سے مارے گئے اور ان کے اپنے 6 ساتھی برفانی تودوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے 6 ساتھیوں کی لاشیں 1 برس گزرنے کے بعد بھی نہیں ملی۔ ان کے مطابق واخان کے مقامی افراد کے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس زیادہ مالی وسائل ہوتے ہیں۔ ہنزا کے تاجر واخان کی جانب سفر کے دوران آرام کرتے ہیں۔ ماہر بشریات عزیز علی داد کے مطابق یہ راہداری افغانستان کو چین، پاکستان اور تاجکستان کے ساتھ جوڑتی ہے اور زمانہ قدیم میں ان ملکوں کی سرحدوں پر آباد قبائل اس راہداری کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت کے بعد تجارتی رشتے ٹوٹ گئے لیکن ہنزا اور واخان کے درمیان تجارت کا تعلق برقرار رہا اور اس کی وجہ ارشاد پاس جیسے چند قدیم راستے ہیں جن پر لوگ سفر کرنے کی جرت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں جانب کے لوگوں کی ثقافت اور زبان مشترکہ ہے اور دونوں جانب رشتہ داریاں ہیں اور ان کے مطابق یہاں 3 گرم ٹوپیوں کا ایک بھیڑ، 10 کلوگرام چائے 1 یاک کے بدلے اور 5 کلوگرام آٹا کی قیمت 1 یاک ہے۔ واخان میں سب سے قیمتی چیز یاک کے دودھ سے حاصل کردہ مکھن کے 1 پیکٹ اور 4 بھیڑوں کے بدلے میں بٹن، گھڑیاں، جرابوں کے 6 جوڑے اور چند اونی ٹوپیاں خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 یاک ادھار پر دیے گئے ہیں اور اس کے بدلے میں خاندان کا 1 فرد رواں برس ہنزا جائے گا اور وہاں سے آٹا اور چاول خرید کر لائے گا۔ اسلم بیگ کے مطابق یہ اعتماد کا یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی کی تجارت کی تاریخ ہے۔ واخان کی سرحد چین کے صوبہ سنکیانگ سے ملتی ہے اور اسی وجہ سے چین ان دنوں افغانستان سے یہاں ایک فوجی اڈہ قائم کرنے کے حوالے سے بات چیت بھی کر رہا ہے تاکہ شدت پسندوں کو اس راستے کے ذریعے سنکیانگ میں مداخلت سے روکا جا سکے۔ یہ ایسے راستے ہیں جو انسان قدیم زمانوں سے استعمال کرتا آ رہا ہے اور پرخطر راستے ہیں اور سیاحوں کے لیے پرکشش بھی ہیں۔